بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 400۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس ایک شخص کو پائے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ پھر ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ راوی کہتے ہیں میں اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بخاری شریف کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر اس لیے لائے کیونکہ اس کے اندر مسجد کا ذکر ہے اور مسجد کے اندر لعان کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر میاں بیوی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے اوپر وہ لعان کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ واقعہ بڑی اختصار کے ساتھ ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عاصم بتائیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی یعنی نامناسب حالت میں دیکھے کہ جس کے اوپر جو حد لگتی ہے، ایسی حالت میں دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے یا پھر تم اس کو خود قتل کر دو گے یا اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے اس سوال کو تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حضور سے جب دریافت کیا تو اس معاملے میں ابھی قرآن کی آیت اور حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت عاصم ایسے ہی حضور کے پاس سے واپس پلٹ آئے۔ عویمر کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ مسئلہ ضرور حضور سے پوچھ کے رہوں گا۔ پھر حضرت عویمر خود حضور کے پاس جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو دیکھے تو کیا وہ اسے قتل کر دے یا آپ اسے قتل کر دیں یا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا اب اس معاملے کے اندر اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اسے لے کے آؤ، یعنی اپنی بیوی کو لے کے آؤ۔ تو دونوں نے مسجد کے اندر لعان کیا، یعنی عورت 4 مرتبہ اپنے خاوند کو یہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میرا خاوند میرے اوپر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، اور اس معاملے کے اندر اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر میرا شوہر جو ہے وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اسی طرح اس کا شوہر جو ہے وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے گا کہ میری بیوی اس معاملے کے اندر جھوٹی ہے اور میں اس معاملے کے اندر سچا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اس معاملے کے اندر تو اللہ کا غضب مجھ کے اوپر نازل ہو، اللہ کی لعنت مجھ کے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ تو لعان سے، ایک دوسرے پر لعنت کرنے سے جب فارغ ہوئے تو حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اب اسے اپنے پاس رکھوں گا تو میں جھوٹا ہوں گا۔ پھر حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فیصلے سے قبل ہی ان کو 3 طلاقیں دے دی۔ ایک تو اس کے اندر لعان کا طریقہ ہے، جب ایسا معاملہ ہو مرد کے پاس یا عورت کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو پھر میاں بیوی یوں لعان کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے۔ دوسرا، اس حدیث پاک کے اندر احناف کی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو واقع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ جب لعان سے فارغ ہوئے اور حضور نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا تو انہوں نے پہلے عرض کر دیا یا رسول اللہ، اب اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا، تو میں اسے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ یعنی حضرت عویمر سمجھتے تھے صحابی کہ یہ میرے ابھی نکاح میں ہے اور حضور کے سامنے یہ ہو رہا ہے، صحابہ بھی موجود ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ایک مجلس کے اندر اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ہو جاتی ہیں، اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے، طلاق حسن دینی چاہیے، یعنی 3 طہروں کے اندر ایک ایک کر کے اگر فرض محال طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مخالفین کا یہ کہنا عورت جب لعان کرتی ہے تو وہ عورت بائنہ ہو جاتی ہے، اور بائنہ عورت جو ہے وہ طلاق کا محل نہیں ہوتی۔ تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شارح بخاری آپ اس کا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں، عورت لعان کے بعد اس وقت بائنہ ہوتی ہے کہ جب قاضی فیصلہ کر چکا ہو، قاضی کے فیصلہ کرنے سے پہلے عورت بائنہ نہیں ہوتی۔ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، لہذا وہ ابھی بائنہ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے بائنہ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے 3 طلاقیں دے دی۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔